توحید اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے۔ اچھا اللہ ہے ایک تو سمجھ میں آتا، کریٹر ہے سمجھ میں آ گیا، تو وہ کریٹر کون ہے، کتنے ہیں؟ اگر اس کے بارے میں ہم لوگ کوشش کریں گے، غور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے کون ہے وہ رب، کون ہے وہ کریٹر جو تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، بس وہ ہے حقیقی معبود، اس کی عبادت کرو۔ توحید کا علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ جب رب کے بارے میں معلوم ہوگا میرا رب کون ہے، تو اس رب کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے دوسرے دین میں؟ تم آج ڈنگے کی چوٹ پر بڑے بڑے پروگراموں میں جا کے مسلم بہنیں بول رہی ہیں کہ میں اسلام کو چھوڑ دی، مجھے یہ دھرم پسند آ گیا، کیونکہ میرے اس دھرم میں جب تک آج تک میں جس کو مان رہی تھی اس میں یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ بھاگیشور دھام کا ایک بہت بڑا بابا نکلا، اس کے سامنے جا کے کتنے مسلم لڑکیاں اعلان کر کے وہ اسلام چھوڑنے کی بات کر رہی، کیوں؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، کس کی عبادت کرنا ہے۔ پوری کائنات کو بنانے والا اور جس نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو پیدا کیا، اس ایک رب کی عبادت کرو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا عقل ہے ذرہ بھی، دماغ ہے ذرہ بھی، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ ہے بولنے کے لیے۔ آسمانوں زمینوں کے درمیان بادل کیسے ٹھہرے، ہواؤں کا رخ کون موڑ رہا، کیسا چل رہے، سوچو آپ۔ تو اللہ ہے، وہ اللہ کون ہے؟ جو اکیلا ہے، جو ایک، وہ کون ہے؟ جو تمہیں اور ہمیں پوری کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ اور اسی طرح اگر توحید کا علم حاصل کرنا ہے، یاد رکھو کسی بھی غیر مسلم کے، کسی بھی مذہب والے کے، اس کے دین میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ اگر ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے کبھی نہیں جا سکتے۔ یاد رکھو کون اصل میں حقیقی معبود، کون خدا، کون حقیقی خدا۔ ہمارے کو انہیں فائدہ ہوا یہاں جانے سے، انہیں خدا نہیں بن جاتا، یہاں جانے سے میری منت پوری ہو گئی خدا نہیں بن جاتا، یہاں جانے سے میری بیماری شفا ہو گئی تو انہیں خدا نہیں بن جاتا۔ یاد رکھو خدا حقیقی کون، حقیقی معبود کون، میں صرف دلائل دوں گا۔ یہ 5 چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے حقیقی معبود کون ہے معلوم ہو جائے گا۔ یہ چیزوں کی دلیل صرف قرآن سے میں آج دے رہا ہوں، لیکن ان کے اپنے مذہبی کتابوں میں بھی یہ 5 صفات ہے حقیقی معبود کے۔ تم جس کے سامنے جھک رہے، جن کی پوجا کر رہے، جن کی عبادت کر رہے، اے انسانوں تم جس کی عبادت کر رہے وہ حقیقی معبود ہے یا نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں پہلے دیکھ لو۔ یہ 5 صفات اگر اس کے اندر ہے تو انہیں حقیقی معبود ہے، سمجھو اب اس کی عبادت کرو۔ اگر یہ 5 میں سے ایک بھی نہیں ہے تو انہیں حقیقی معبود نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہاں قرآن سے 5 دلائل، کون حقیقی معبود، کون حقیقی خدا، کون عبادت کے لائق، کون جو پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ کسی کو پیدا کرا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو پیدا ہوا انہیں رب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر انہیں پیدا ہونے والا رب ہو سکتا ہے تو پھر اس سے بہتر تو اس کے پیدا کرنے والے ہیں نا، اس کو پیدا کرنے والے اس سے بہتر، اس سے بڑے ہو گئے نا۔ اچھا اور اگر انہیں پیدا ہوا تو انہیں پیدا ہونے سے پہلے پھر کون تھا رب؟ تو رب وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا، پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ ہے رب۔ دوسری صفت کیا ہے؟ جو مرتا نہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 58، کیوں؟ مرنا کمزوری ہے، اگر میں مر گیا تو پھر میرے بعد والوں کا کیا ہوگا؟ تو مرنے والا خدا کیسے ہوگا؟ جس کو موت آ جاتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ ہل سکتا، نہ بات کر سکتا، نہ دیکھ سکتا۔ تو خدا دینے والا خود اگر مر گیا تو پھر کون دے گا؟ چلانے والا کائنات کو اگر مر گیا تو چلائے گا کائنات کو کون؟ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت کیا ہے؟ جو دکھتا نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103، دکھنے والا خدا نہیں ہوتا، اللہ دکھتا نہیں کبھی بھی، دکھتا تو پھر پوری یہ کائنات، یہ انسانوں کو بنانے کا مقصد ہی ختم۔ پھر اگر اللہ ہی دکھتا نظر آتا تو سب نیک بن جاتے، پھر تو یہاں آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، پھر سمجھ رہے نا؟ تو یاد رکھو خدا وہ ہے، حقیقی معبود وہ ہے جو دکھتا نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح چوتھا، اس جیسا کوئی نہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 11، اللہ ہے، اللہ کیسا ہے؟ اللہ ایسا ہے، نہیں بول سکتے۔ اللہ کا ہاتھ ایسا ہے، نہیں بول سکتے۔ اللہ کی شکل ایسی ہے، نہیں بول سکتے۔ اللہ کے جیسا ینو بھی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، نہیں۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پوری کائنات کو بنایا، یہ پوری کائنات کو اللہ جیسا بنایا ویسا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کے جیسا سورج بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے جیسا چاند بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 11۔ پانچویں چیز سورہ شورى آیت نمبر 193، اللہ انسانی شکل میں نہیں آتا، حقیقی خدا انسانی شکل میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھو حقیقی معبود
میں خدا 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 لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ غیر مسلم بھائی بھی اچھی طرح سمجھ سکے اس بات کو آسانی کے لیے. اور یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، یاد رکھو، اختلافی مسئلہ ہے لیکن حرام چیز نہیں ہے. تو خدا حقیقی وہی ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا، دوسرا مرتا نہیں، تیسرا دکھتا نہیں، چوتھا اس کے جیسا کوئی نہیں، پانچواں وہ انسانی شکل میں نہیں آتا. تو یہ 5 صفت جس کے اندر ہے وہ حقیقی معبود ہے، تو وہ صرف اللہ ہے، یاد رکھو.